ایران چاہتا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جلد از جلد ختم کر دے کیونکہ ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت کمزور اور انتہائی بحران کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے لوگ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی کی امیدیں ماند پڑنے لگی۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی بحالی اور جنگ بندی کے لیے ایران کی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کمیٹی سے ملاقات میں جوہری پروگرام پر ایران کا واضح اور ٹھوس موقف نہ ہونے پر اظہار تشویش کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور جاری ہے۔ ایسی ڈیل قبول نہیں جس کے تحت ایران ایٹمی ہتھیار بنائے۔ ایران امریکہ تنازع طے کرنے کے لیے پاکستان بہترین ثالثی کر رہا ہے۔ ثالثی کی کوششوں پر قطر اور پاکستان کے درمیان قریبی ہم آہنگی موجود ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کی پریس بریفنگ۔ کہا، ہمیں مذاکرات کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پاکستانی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں۔ ماجد الانصاری نے زور دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دباؤ ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ متحدہ عرب امارات کا بڑا فیصلہ۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ فیصلے سے متحدہ عرب امارات تیل کی فروخت کی پالیسی پر خود مختاری حاصل کرے گا۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ سینٹ کام نے ناکہ بندی کے دوران روکے گئے 2 جہازوں کی تصاویر جاری کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ کہا، آبنائے ہرمز پر فیس عائد کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ ایران کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ عالمی بحری گزرگاہ سے کون گزرے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا، کوئی ٹول ٹیکس قبول نہیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ ایرانی مندوب نے امریکی ناکہ بندی غیر قانونی قرار دے دی۔ ایران پر دوبارہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگ لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس۔ ایران کے نائب صدر منتخب ہونے پر امریکہ کا اظہار برہمی۔ امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر نے ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی توہین قرار دے دیا۔ ایرانی نمائندے رضا نجفی بولے، امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے معیشت پر انتہائی منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ 109 WTI $97 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان۔ کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,69,000 کی سطح کھو بیٹھا۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔ 2 کے ٹرانسفر کی تجویز واپس لے لی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ تبادلہ اکثریت سے منظور کر لیا گیا، جبکہ جسٹس بابر ستار کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ تبادلے کی بھی اکثریت سے منظوری دے دی گئی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ تبادلہ اکثریت سے منظور کیا گیا۔ ججز کا ٹرانسفر گزشتہ 50 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ان کی مرضی کے بغیر، اور 27ویں ترمیم میں اس کی مرضی والا شک بیچ میں سے نکال دیا۔ ایک جج کو دوسری جگہ میں ٹرانسفر کرنا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے۔ پاسٹ میں کبھی ایسی مثالیں ضرور ملتی ہے، لیکن جب جج کا ٹرانسفر کیا گیا تو اس کو ایک ایلیویٹڈ پوزیشن پہ لے جایا گیا اور ایک خاص ضرورت کے وقت اس کی مرضی کے ساتھ کیا گیا۔ اگر آپ ایک جج کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہو تو عدلیہ پہ ایک بڑا قدغن ہے۔ آلریڈی عدلیہ سے لوگ اعتماد لوگ کھو بیٹھے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے کہ انصاف ہو رہا ہے یا یہ کہ عدلیہ آزادانہ اور آزاد فیصلے کر رہی ہے، اور اس لیے نہ صرف یہ کہ امپریشن میں شاید اس کا حقیقت کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک جج کی کنڈکٹ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ضرور اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ آئین میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے، آپ کمیشن میں کونسل میں درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کی اگر آپ کے پاس ریفرنس کے مواد ہے تو آپ ریفرنس فائل کر لیں۔ آپ اس کی فیصلے سے ناخوش ہے تو آپ اپنے اپیلیٹ فورم میں جائے، ان کو آپ کنڈکٹ کریں، لیکن ایسے ججز کو ٹرانسفر کرنا جو آلریڈی فریکچر جوڈیشری ہے، اس سے لوگوں کا مزید اعتماد اٹھ جائے گا۔ خاص کر میں آج پروٹیسٹ بھی ہم کریں گے اور بڑا سیریسلی اس کو آبجیکٹ کریں گے، بٹ میں ابتدا میں ججز کو کمیشن سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ ہائی ٹائمز ہے۔ ملک میں 4 سال میں 3 سال میں جس طرح انسٹیٹیوشنز
تھے یا جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر اور جس طرح یہ ہمارے تینوں آرگن جو اسٹیٹ کے ہیں وہ جو ایک دوسرے پہ چیک ان بیلنسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے ڈیمیج ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا، ایک دوسرے کے جو جیورسڈکشن ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اس سے جتنا نقصان ہوا یہ ملک مزید اس چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج تک کسی ہائی کورٹ جج کا اس کی رضامندی کے بغیر تبادلہ نہیں ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مرضی کے بغیر ججز کے ٹرانسفر پر اعتراض، کہا 27ویں ترمیم میں جج کی مرضی کی شک نکال دی گئی، یہ اقدام من مانا، غیر منصفانہ اور سزا دینے کی عکاسی اور عدلیہ پر انتظامیہ کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ ججز کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دینے کا موقع دیا جائے۔ پی ٹی اے ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وزیر اعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آئندہ ماہ $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ جاری کرنے کا اعلان، کہا آئندہ ماہ آئی ایم ایف سے نئی قسط مل جائے گی، سعودی عرب کے بعد دیگر دوست ممالک سے فائنینسنگ کے حصول کا ارادہ نہیں، جی ڈی پی 4% تک رہنے کی امید ہے، مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا، گزشتہ ماہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $260 ملین آئے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب، پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی، موسمیاتی تبدیلی کے آر ایس ایف پروگرام کے دوسرے جائزے کی بھی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور کاروباری نمائندوں کے وفد کی ملاقات، تجارتی اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، وفد نے خطے میں امن کوششوں پر وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ پی ٹی اے نجکاری میں بڑی پیش رفت، عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے 100% شیئرز خرید لیے۔ ترجمان پی آئی اے کنسورشیم کے مطابق عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے مزید 25% شیئرز کی رقم جمع کروا دی، معاہدے کے تحت $45 ارب کی بینک گارنٹی بھی جمع کروا دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کے پاس پی آئی اے کے 25% شیئرز کی خریداری کا آپشن موجود تھا، جبکہ انہوں نے پی آئی اے کے 75% شیئرز پہلے ہی خریدے ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، صوبہ ہنان میں ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ، پیپلز کانگریس کی سینئر رہنما جی یونگ کی جانب سے استقبال، صدر مملکت کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت، مجسمے پر پھول چڑھائے، ماؤ زے تنگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کے پروسیجر کا چوتھا مرحلہ مکمل، ڈاکٹرز نے بینائی پہلے سے بہتر قرار دے دی، پیمز اسپتال سے دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل، پیمز انتظامیہ کے مطابق مریض کو گزشتہ روز اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی، میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں، افغان طالبان کی چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں تباہ، سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، گاڑی سمیت دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، آئی ایس پی آر کے مطابق یہ میزائل سسٹم جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے، جو اسے انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس تربیتی لانچ کا بنیادی مقصد فوجی اہلکاروں کی پیشہ ورانہ تربیت اور سسٹم کی تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ فوجی مشق شیک ہینڈز 2 کا آغاز، تربیلا میں 2 ہفتوں پر مشتمل انسداد دہشت گردی مشق کا افتتاح، پاکستان آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز اور سری لنکا کے اسپیشل فورسز سے شریک، مشترکہ تربیت سے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی، پولیس کے مطابق سندر کے علاقے مراکہ میں کارروائی کے دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں عالم شیر اور ہاشم نامی ڈاکو مارے گئے۔ پنجاب کی ثقافت اور سیاحت کو دنیا میں روشناس کرانے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا سیاحت کا فروغ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیح ہے، اس سے ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں کراچی میں پہلے کوالیفائر میں مد مقابل ہوں گی. جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملے گا. ہارنے والی ٹیم کا ایلیمینیٹر 1 کے ونر سے مقابلہ ہوگا. ایلیمینیٹر 1 میں حیدرآباد اور ملتان کا مقابلہ 29 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. ایلیمینیٹر 2 کا میچ 1 مئی کو کھیلا جائے گا. اور چین میں جاری چھٹی ایشین بیچ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں کی شاندار کارکردگی. 70 کلو گرام میں محمد عبداللہ نے 3 میں سے 2 میچ جیت کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. 80 کلو گرام میں محمد اسد اللہ نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. 90 کلو گرام میں محمد انعام بٹ نے قازقستان کے حریف کو چاروں شانے چت کر دیا.